أما بعد فقد قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. درود بھیجیں محمد وعلى خطبہ جمعہ میں نماز جمعہ میں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام عزیزان برادران نماز گزاران کی خدمت میں تقوی الہی اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے حوالے سے وعظ اور نصیحت اور یاد دہانی کراتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی الہی اختیار کرنے اور خداوند منان کے احکام فرامین اور ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور اہل بیت کے سائے میں ہمیں اپنی زندگی کو منظم اور مہذب بنانے کی سعادت نصیب فرمائے. کریم پروردگار اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. خطبہ دوم میں جو عظیم مناسبت ہے میلاد رسول اکرم کی، اس حوالے سے جو عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، اگرچہ یہ اختلاف بڑا تلخ ہے، یہ اختلاف بڑا کڑوا ہے. جب انسان اس اختلاف کا مشاہدہ کرتا ہے تو حیرت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا رسول اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعلیمات دے کر بھیجا تھا، لیکن جو ہی وہ آنکھ بند کرتا گیا ظاہری طور پر اس دنیا سے اوجھل ہوتا گیا، امت نے اس کی ساری تعلیمات کو پس پشت کر دیا اور چھوٹی چیز میں بھی اختلاف میں پڑ گئے. چھوٹی چیز میں بھی یہ واقعہ ایک تلخ بات ہے، ایک کڑوی بات ہے اور ایک درد انگیز بات ہے کہ اتنا عظیم نبی آیا، اس نے اتنی محنت کی، اتنی مشقتیں اٹھائیں دین پہنچانے کے لیے، لیکن وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، وہی ہوا. بار بار رسول خدا اس خطرے کو بیان بھی کرتے تھے. خود ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ قوم غدیر میں بھی اس خطرے کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرا نبی پیغام ولایت پہنچا دے، اللہ تجھے لوگوں کی شر سے بچا لے گا. یعنی یہاں بھی خطرہ تھا. اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پر رسول خدا نے اس خطرے کی طرف متوجہ کیا. حتیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اے لوگوں کیا میرا رسول جب مارا جائے گا یا شہید کیا جائے گا یا فوت ہو جائیں گے تو کیا تم واپس اپنے پرانے دینوں کی طرف چلے جاؤ گے؟ باقاعدہ آیت قرآن ہے اور اللہ متوجہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ اے امت پیغمبر کیا اس مسئلے کی طرف متوجہ ہیں؟ کیا تم رسول کے دیے ہوئے دین پر ثابت قدم رہو گے یا نہیں؟ یا تم اتنے کمزور ہو کہ جو ہی رسول خدا اس ظاہری دنیا سے جاتے جائیں گے اور دو بہت بڑے فرقے وجود میں آ جائیں گے اور نہ جانے کتنے اختلافات، چھوٹی باتوں میں اختلافات، نماز میں اختلاف، عقائد میں اختلافات، رسومات میں اختلافات، سنت میں اختلاف. تو جس طرح باقی جتنے اختلافات موجود ہیں اسی طرح رسول کی ولادت اور وفات بھی معین نہیں ہے. مسلمانوں کا اس پر اتفاق نہیں ہے. اختلاف بہرحال یہ ایک کڑوی بات ہے، یہ ایک درد انگیز بات ہے، لیکن پھر بھی بہرحال مسلمانوں کو چونکہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. یعنی اختلاف اور تفرقہ اور فرقہ واریت ایک لعنت ہے، ایک برائی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. ہم سب پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا اتفاق کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں. عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، عقل بھی یہی حکم دیتی ہے کہ جہاں بھی ایک حوالے سے چند چیزوں پر مشترک ہیں، آپ چند چیزوں پر آپ کا اگر اتفاق اور اتحاد ہے تو اتفاق کے ساتھ رہیں، متفق اور متحد ہو کر رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. بہرحال اس تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. بعض روایات 12 ربیع الاول کی ہیں، بعض 17 ربیع الاول کی ہیں، لیکن الہی رہبر نے وہ جو وارث نبی تھا، چونکہ نبی رحمت تھے تو وارث نبی بھی
وارث رحمت تھا، وارث وحدت تھا. جس طرح نبی نے وحدت کا پیغام بتایا، وحدت کا بیج بویا، مکہ سے ہجرت کرائی، مدینہ میں آئے، فوراً انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. جی یہ نبی کا پیغام تھا، نبی کی ایک بہت بڑی محنت تھی. اسی طرح جو وارث نبی ہوتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ امت کی وحدت کا خیال رکھے. اسی وجہ سے تو الحمدللہ ہمارے مراجع، ہمارے بزرگان، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء حکم دیتے ہیں کہ کسی فرقے کے مقدسات کی بے حرمتی جائز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، محبت اور حق کے نام پر بے حرمتیاں ہو رہی ہیں. لیکن حق ہوتا ہے لیکن بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہوتا. ہمارے اہل بیت نے ہمیں منع کیا ہے، لہذا وحدت اور اتفاق کا خیال رکھنا چاہیے. کسی کا نام لے کر اس پر لعنت، اس پر تبرہ اور اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہاں لعنت ہمارے مذہب کا ایک ضروری امر ہے، فریضہ ہے، لیکن طریقہ کار بھی اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے. لہذا وحدت اختیار کرنی ہے دوستوں، بزرگوں، جوانوں. اور اس کے لیے ایک بہت عظیم، چونکہ وارث نبی تھے، انہوں نے وحدت آمیز پیغام دیا ہے کہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول میں اختلاف نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جدا جدا پروگرام نہ رکھیں، بلکہ سارے مسلمان مل کر ہفتہ وحدت منائیں. ہفتہ وحدت منائیں. ہفتہ وحدت کو بہت زیادہ اہمیت دینا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں زندہ رکھنا چاہیے. اپنی آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے کہ ہم سب شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں اور متفق اور متحد ہیں. یہ اتفاق اور اتحاد جو ہے یہ کوئی عارضی پالیسی نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں جی؟ یہ عارضی پالیسی نہیں ہے. پالیسیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پالیسی وقتی ہوتی ہے اور عارضی ہوتی ہے، اور ایک پالیسی دائمی ہوتی ہے اور ہمیشگی والی ہوتی ہے. یعنی دو پالیسیاں ہوتی ہیں ہر ملک کی، ہر قوم کی، ہر مذہب کی. تو کیا کہتے ہیں یہ جو وحدت والی پالیسی ہے، اتفاق اور اتحاد والی پالیسی ہے، یہ قرآن نے ہمیں بیان کی ہے. کیا یہ عارضی پالیسی ہے، وقتی پالیسی ہے کہ بھائی جہاں آپ مسلمان اقلیت میں ہوں یا جہاں شیعہ اقلیت میں ہوں وہاں عارضی طور پر اپنے سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کر چلیں، سنی بھائیوں کے مقدسات کا احترام کریں. یہ جو ہمارے علماء حکم دے رہے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں، یہ کیوں آیا عارضی پالیسی ہے؟ کہ چونکہ بہت ساری جگہوں پر شیعہ اقلیت میں رہ رہے ہیں، کم مقدار میں رہ رہے ہیں، کم تعداد میں رہ رہے ہیں، اور اہل سنت مذہب کی اکثریت ہے، کثرت ہے، بہت زیادہ تعداد ہے. تو کیا یہ واقعا دین کی یا علماء کی جو اسٹریٹجی ہے یہ عارضی ہے؟ نہ، یہ عارضی پالیسی نہیں ہے. یہ قرآن کی بھی عارضی پالیسی نہیں ہے، یہ علماء کی بھی عارضی پالیسی نہیں ہے، یہ اہل بیت کی بھی وقتی پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ دائمی اور ہمیشگی حکم ہے. یہ قرآنی حکم ہے. قرآن نے ہمیشہ کے لیے، چاہے آپ اکثریت میں ہوں چاہے آپ اقلیت میں ہوں، ہر صورت میں. مثلا آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں، ایران میں الحمدللہ پیروکاران اہل بیت میں ماشاءاللہ کافی اکثریت ہے، کافی تعداد ہے. اہل سنت کی تعداد حدوداً تقریباً 10% ہے، یہ 10 سے کم فیصد ہوگی. تو کیا وہاں اصل اتحاد پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ کیا وہاں فریضہ اتحاد پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا؟ نہ، بلکہ وہاں پر بھی قرآنی اصل پر عمل کرنا ضروری ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کی یہ والی آیات ہمیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ چاہے آپ شیعہ، چاہے آپ سنی اکثریت میں ہو یا اقلیت میں ہو، ہر صورت میں واجب ہے اور ضروری ہے کہ اتفاق اور اتحاد کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. یہ ایک ضروری واجب ہے، قرآنی واجب ہے، اور دشمن اس وقت بہت زیادہ اسی پر فوکس کیا ہوا ہے. وہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کو نشانہ بنائے ہوئے ہے. اس وقت 2 ایجنسیاں کافی عرصے سے فعال ہیں، لیکن 2 ایجنسیوں کا آخری چند سالوں میں بہت بڑا جو ہے فتنہ سامنے آیا ہوا ہے. ایک امریکن ایجنسی ہے. امریکن ایجنسی کا کام ہے کہ وہ اہل نقلی سنی بنا کر پیش کر رہی ہے پوری دنیا میں. نقلی سنی، امریکی تسنن، امریکی اہل سنت بنانا، یہ امریکن ایجنسی کا کام ہے. اور نقلی شیعہ بنانا یہ برطانوی ایجنسی کا کام ہو چکا ہے.
انہوں نے تقسیم کر لیا، کیونکہ دونوں دشمن، وہ قرآن مجید میں بھی آیت ہے نا کہ کفر ملت واحدہ بن چکا ہے، کفر متحد ہو چکا ہے، مسلمانوں تم بھی متحد ہو جاؤ. یعنی برطانیہ اور امریکہ نے ایکا کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو توڑنا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے. دونوں ایجنسیوں نے اپنا اپنا کام تقسیم کیا ہوا ہے، اپنے اپنی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے. امریکن ایجنسی نے اس وقت پورے عالم میں نقلی سنی بنائے ہوئے ہیں کہ جو امریکہ کے مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں، اور سونپا کس پر جاتا ہے؟ ظاہر سب اہل سنت پر وہ الزام چلا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی مثلا اہل سنت ایسے ہوتے ہیں، سنی ایسے ہوتے ہیں. اور ادھر سے برطانوی ایجنسی، اس کا کام آخری چند سالوں سے یہی ہے کہ اس نے نقلی شیعہ پیش کرنے، نقلی شیعہ پیش کرنے. جب وہ نقلی شیعہ کام کریں گے تو ظاہر اصلی شیعوں پر، مذہب شیعہ پر، مکتب تشیع پر حرف آ جائے گا. مکتب تشیع پر یہ الزام جائے گا کہ دیکھیں جی شیعہ ایسے ہوتے ہیں. لہذا خبردار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں. اپنی ظاہری آنکھیں کھولنا کافی نہیں ہے، دل کی آنکھیں بھی کھولیں، دل کی آنکھیں بھی کھولیں کہ کہیں ہماری صفوں میں وہ جو برطانوی تشیع کی افکار ہیں وہ تو نہیں آ رہی، برطانوی تشیع کے اعمال اور برطانوی تشیع کی حرکات تو ہم بجا نہیں لا رہے. لہذا یہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے، خبردار اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ہماری صفوں میں بہت بصیرت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. بس ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کافی عرصہ پہلے ایک کلپ دیکھا تھا، شاید مجالس کے میں آپ کی خدمت میں گوشتگزار کیا بھی تھا، لیکن عرصہ کافی ہو گیا ہے. برطانیہ میں ایک بہت بڑا امام بارگاہ بنایا گیا ہے، 4 منزلہ امام بارگاہ ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک ٹی وی چینل چلتا ہے، ساری عزاداری کے پروگرام ہوتے ہیں. اس میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج تک جو ہم عزاداری کرتے ہیں وہ عزاداری حقیقی عزاداری نہیں ہے، ہم نے ایک اصلی عزاداری کرنی ہے. کون سی جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی عزاداری کرنا چاہتے ہیں کہ جب سارے عزادار آئے ہوئے ہوں گے ان عزاداروں کو نیچے لٹا دیں گے اور اوپر سے گھوڑوں کو دوڑائیں گے. یہ حقیقی عزاداری ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ عزاداری امام حسین قبول فرمائیں گے؟ کیا یہ عزاداری ہمارے مذہب شیعہ کی عزت کا باعث ہے یا ذلت کا باعث ہے؟ اور اس قسم کی دیگر پتہ نہیں کتنی چیزیں بیان کر رہے ہیں. وہی لوگ جو امام بارگاہ میں پروگرام کرتے ہیں، وہی لوگ ملکہ الزبتھ ابھی جو فوت بھی ہو گئی ہے اس کو کہتے تھے کہ اس کا شجرہ نسب بی بی زہرا کو جا ملتا ہے. ایسے شیعہ بن چکے ہیں اور وہ خصوصاً پاکستان میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. البتہ کام میں نے ایسے ہی کہہ دیا، کام وہ ہر ملک میں کر رہے ہیں لیکن نتیجہ ان کو پاکستان میں زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں بے شعوری ہے. پاکستان میں ہم سادہ شیعہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. مگر نہ دوسری جگہوں پر بھی یہ دشمن کام کر رہا ہے، لیکن وہاں سے آگے مقابلہ بھی ہو رہا ہے، مقابلہ بھی ہو رہا ہے.